السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم وارثیت کے آج اس نشست میں ہم کچھ ڈسکشن کرنے سے پہلے ہم اور آپ آئیے مل کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں لائیو اس میں کہ جو ہے تعلیم وارثیت کا جو آج جو ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصور شیخ۔ تو تصور شیخ کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، ہم آج اس کو جانیں گے اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، کیا کیا اس کے فوائد ہیں۔ تو یہ ہم آج اس کو جانیں گے۔ تو تعلیم وارثیت میں تصور شیخ کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم آج جانیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم یہ دیکھیں کہ مراقبہ کہتے کسے ہیں، تصور کہتے کسے ہیں۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ایک خیال میں بیٹھنا، ایک خیال میں بیٹھنا یا کچھ سوچنا ہے نا، اور اتنا محو ہو جانا اس میں کہ سب سے درکنار ہو جانا، اتنا اس میں کھو جانا، اتنا گم ہو جانا اس خیال میں، مطلب خیال اتنا پختہ ہو جانا کہ کچھ اور خیال ہی نہ آئے۔ یعنی کہ مراقبہ اس خیال کو کہتے ہیں جو خیال پختہ ہوتا ہے، جو محویت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی مراقبے کو آپ تصور کہہ لیجئے، یاد کہہ لیجئے۔ تو جو مراقبہ ہے، میڈیٹیشن ہے، جس کو ہم انگلش میں بولیں گے میڈیٹیشن ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے یہاں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ مراقبہ تصور کیا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ تو قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کہ مراقبے سے کیا مراد ہے اور مراقبے کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو سب سے کٹ کر، جس کو اور آسان ترجمے کو کر دیں کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ محویت کے ساتھ اور دنیا کے خیال سے بے نیاز ہو کر، یعنی کہ اللہ کی یاد اس طرح سے کرو، اتنی محویت کے ساتھ کرو، اتنی پختگی کے ساتھ کرو کہ کوئی اور خیال پھر نہ آنے پائے۔ یہی تو مراقبہ ہے کہ خیال جب پختہ ہو جائے، خیال جم جائے، تو یہی تو مراقبہ ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کہ اپنے رب کا ذکر کرو
اور اتنی پختگی کے ساتھ کہ دنیا اور فحش سے ہمارا خیال بے نیاز ہو جائے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. تو یہ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس آیت مبارکہ میں پہلی نمبر 1 جو چیز بیان کی گئی کہ ذکر کی یاد دلائی گئی ہے, ذکر کی طرف ہم کو تلقین کی گئی ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا ذکر کرو. وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا یعنی کہ اس طرح کرو کہ اور ساری شے سے, سب مخلوقات سے, سب سے بے نیاز ہو کر کرو. یعنی کہ سب طرف سے اپنی توجہ ہٹا لو, ایک طرف اپنی توجہ جما لو. تو جب ایک طرف توجہ ہماری جب جم جاتی ہے تو خیال پختہ ہو جاتا ہے, اور اسی پختہ خیال کو ہم کہتے ہیں مراقبہ یا تصور. تصور کہتے ہیں کسی چیز کا خیال کرنا کہ جو ہمارے سامنے بظاہر نہیں ہے لیکن ہم اس کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے موجود ہے. تو یہ ہے تصور. اور اسی کو اگر پختگی مل جائے, جم جائے, اگر خیال یہ جم جائے تو اسی کو کہیں گے مراقبہ. تو اب یہ قرآن شریف میں اس کی تلقین ہو. ابھی اس کی حدیث میں کیا تلقین ہوتی ہے یہ ہم جانیں گے. کہ حدیث شریف میں آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون, اور جس خیال میں رہو گے اسی خیال پر مرو گے. جس خیال میں رہو گے اسی خیال پر مرو گے, اور جس خیال پر مرو گے اسی خیال میں تمہارا حشر ہوگا. یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ خیال کی کتنی بڑی بات ہے کہ حدیث میں اس کی تلقین ہو رہی کہ جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ مرو گے, اور جس خیال پہ مرو گے اسی خیال پہ تمہارا حشر ہوگا. کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون. حدیث کا مفہوم ہے یہ, مشکات شریف کی حدیث, اس کا مفہوم کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ خیال کس قدر اہمیت رکھتا ہے. کہ اگر ہم جس خیال میں زندگی بسر کریں گے, جس خیال میں رہیں گے, اسی خیال پہ ہمارا آخر وقت ہوگا. تو اب ہم یہ جانا ہم نے کہ خیال کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے ہماری لائف میں, کہ ہم جس خیال میں رہیں گے اسی خیال پہ ہمارا خاتمہ ہوگا, اور جس خیال پہ ہمارا خاتمہ ہوگا اسی خیال پہ ہم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. تو اب یہ ہم جانیں کہ خیال کی اہمیت کتنی ہے, کتنی اہمیت ہے خیال کی, اور اسی خیال کو تصور کہتے ہیں. یعنی کہ تصور کی کتنی اہمیت ہے. ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, جیسا بندہ میرے لیے گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یعنی کہ گمان کا مطلب کیا, جیسا ہم نے خیال کیا. اب ہم نے خیال کیا کہ اللہ رحیم ہے کریم ہے, تو اللہ اب میرے لیے رحیم ہے کریم ہی ہے. اس نے فرمایا نا کہ بندہ جیسا گمان میرے لیے رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بخاری مسلم کی حدیث قدسی ہے, متفق علیہ حدیث ہے. تو یہ پتہ چلا کہ خیال کی کتنی اہمیت ہے ہماری لائف میں, کہ ہم اگر دنیا کا خیال رکھتے ہیں ہر وقت کہ وہاں سے پیسہ نہیں ملا, وہاں سے یہ نہیں کیا, وہاں سے یہ وہ, تو پھر اسی خیال پہ ہم مریں گے, اور جس خیال پہ مریں گے اسی پہ ہمارا
حشر ہوگا. اور اگر کوئی خوش نصیب اللہ کی یاد میں رہا دنیا میں, اللہ کے خیال میں رہا دنیا میں, تصور میں رہا دنیا میں, تو اسی خیال پہ وہ مرے گا, اس کا خاتمہ اسی خیال پہ ہوگا. اس حدیث کے مطابق اس کا خاتمہ اسی خیال پر ہوگا, اور جس خیال پر اس کا خاتمہ ہوگا اسی پہ اس کا معشور ہوگا, وہ اسی پہ اس کا حشر ہوگا. تو ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دھیان کرو, تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. بڑی بات. اور دوسری حدیث میں فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے, حدیث احسان, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, پھر یہ خیال کرو کہ وہ جو تمہیں دیکھ ہی رہا. تو اب ہم یہ پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خیال کی کتنی بڑی اہمیت سکھائی ہے دین میں, تصور کی کتنی اہمیت سکھائی ہے حضور نے دین میں ہم کو, کہ جب ہم نماز پڑھیں, جب ہم عبادت کریں تو یہ خیال کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تصور کریں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو خیال رہے ہی رہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں, عبادت جو بھی عبادت کریں دل کے ساتھ کریں, کیونکہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ نچلا درجہ ہے, لیکن ہے تو مراقبہ, ہے تو خیال. سرکار دو عالم نے ہم کو خیال کی اہمیت سکھائی ہے کہ ہمیں عبادت میں کیسے کیسے خیال کے ساتھ نماز پڑھنی ہے, کیسے کیسے خیال کے ساتھ عبادات انجام دینی ہے. کہ جب ہم نماز پڑھیں, جب ہم عبادات کریں, حدیث کا مفہوم ہے جب ہم عبادات کریں تو اس طرح کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور نہیں اگر دیکھ سکتے تو مطلب یہ تو ہے ہی وہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے, وہ خدا ذات بے نیاز ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ خیال ہم کو رکھ کے نماز یا عبادات انجام دینی ہے. اب خالی عبادت خالی نماز ہی نہیں ہے, بہت سے عبادت ہیں. زندگی کے کام بھی عبادت ہے, ہمارا رزق حلال بھی عبادت ہے, ہمارا تعلیم حاصل کرنا بھی عبادت ہے, ہمارا کوئی چیز کسی کو خدمت کر دینا, خدمت خلق کر دینا, اللہ کی نیت سے, رسول کی نیت سے, اللہ اور رسول کی نیت سے ہم جو کام کریں گے وہ ساری کی ساری عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کر دینا عبادت ہے, بیوی بچوں کی پرورش عبادت ہے. سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت صرف نمازی نہیں, گھرداری کی سامان لا دینا, بیوی بچوں کی کفالت, غلام لونڈی کی پرورش, کھانا کھلانا, یہ سب عبادت ہے. تو اب ان سب عبادت کو ہم نے یہ جان کے اگر کر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ تصور ہو گیا, مراقبے میں شامل ہو گیا یہ, اور حضور کی حدیث کا مفہوم کے اکارڈنگ ہو گیا ہے نا. حضور یہ تو فرما رہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو تو یعنی کہ یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب عبادت کرو. اور سارے کام عبادت ہے, عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے, سارے کام عبادات ہیں. تو ہم جب اپنی زندگی کا ہر ایک عمل یہ سمجھ کے کریں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. تو اب پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں تصور کی کتنی اہمیت ہے, کتنی اہمیت ہے تصور کی. کہ اللہ فرما رہا ہے بندہ مجھے جیسا گمان میرے لیے رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. تو گمان کہاں سے آ گیا؟ گمان تو مراقبہ ہے, گمان تو تصور ہے. گمان کا مطلب جیسا سوچے گا وہ سوچا خیال, اور جب خیال پختہ ہو گیا تو یہ مراقبہ ہو گیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ سب سے کٹ کے اللہ کا ذکر کرو,
کہ سب خیال سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے ایک دم محویت کے ساتھ اس کی لو میں لگ جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث بھی ہم کو تصور کے لیے بیان کر رہا ہے. کہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے اسی خیال پہ تمہارا حشر ہوگا. یعنی خیال کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اب ان خیال کو جو قرآن و حدیث میں ہم کو ملے ہیں، ان کو ایک معشوقانہ انداز میں، ان کو ایک محبت کے انداز میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ دیواں شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چہرہ پکڑ لو خدا مل جائے گا. سبحان اللہ. کہا ایک چہرہ پکڑ لو خدا مل جائے گا. اب وہاں حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ تم مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے اسی خیال پہ تمہارا حشر ہوگا. سرکار عالم پناہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کے تصور میں مرو گے بروز قیامت اسی صورت کو دیکھو گے. ہاں کہا جس کے تصور میں مرو گے، سرکار فرماتے، سرکار عالم پناہ کا قول مبارک ہے کہ جس کے تصور میں مرو گے بروز قیامت اسی صورت کو دیکھو گے. اور وہاں حدیث کیا ہے؟ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے اسی خیال پہ تمہارا حشر ہوگا. تو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اس حدیث پاک کی کیا خوبصورت انداز میں تشریح کی، اس کو ایکسپلین کتنا اچھے طریقے سے کیا. پھر فرمایا اگر یقین کے ساتھ ایک صورت پکڑ لی تو وہی دنیا میں، وہی قبر میں، وہی حشر میں کام آئے گی، اور یہی فناف شیخ کا درجہ ہے. یعنی کہ یقین کے ساتھ ایک صورت پکڑ لی، یقین کے ساتھ، اگر یقین کے ساتھ ایک صورت پکڑ لی تو وہی یہاں، وہی دنیا میں، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں کام آئے گی، اور یہی فنا فی الشیخ کا درجہ ہے. اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جس خیال میں رہو گے اس خیال پہ مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے اسی پہ محشور ہوگے. سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں خیال میں صورت معشوق نقش کرنی چاہیے. خیال میں، اب خیال ہی کی بات چل رہی، خیال ہی کی بات چل رہی، خیال کی اتنی اہمیت رکھتا ہے ہم قرآن و حدیث سمجھ چکے. تو سرکار عالم پناہ اس خیال کی اہمیت کو بتا رہے ہیں. سرکار عالم پناہ فرما رہے کہ خیال میں صورت معشوق کو نقش کرنا چاہیے. خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے. جو صورت نقش ہو گئی وہ بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی وہ صورت قائم رہتی ہے عاشق کے. کیوں بعد مرگ کیوں قائم رہتی؟ کیونکہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے، جس کے تصور میں مرو گے تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب صورت نقش ہو گئی تو بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے. پھر ایک مولوی صاحب آئے، سرکار عالم پناہ نے ان سے ارشاد فرمایا، عظیم آباد کے مولوی صاحب تھے. ان سے سرکار نے فرمایا کہ سنا مولوی صاحب تصور کیا کرو. تو سرکار عالم پناہ سے مولوی صاحب نے پوچھا سرکار کس کا تصور کیا کریں؟ تو سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا متبسم لبوں سے کہ یہ صورت کا تصور کیا کرو. پھر ایک جگہ سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو ہمارا تصور کیا کرو. جب کوئی مصیبت پڑے تو ہمارا تصور کیا کرو.
بابا فیضو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ صورت ہر وقت قلب میں صورت محبوب دیکھنے کی کوشش کرو. اگر محبت صادق ہے تو صورت برزخ ہو جائے گی، یعنی کہ بس جائے گی، جم جائے گی. تو یہ تصور کی تعلیم ہے سرکار عالم پناہ کے سلسلے میں. سلسلہ وارثیہ میں تصور کی جو تعلیم ہے وہ اسی بیس پر ہے جو قرآن و حدیث میں ہم کو تلقین ہو رہی ہے کہ کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، کہ جس خیال میں رہو گے اسی خیال پہ مرو گے، اور جس خیال پہ مرو گے اسی خیال پہ تمہارا حشر ہوگا. خیال کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اس لیے سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے تصور میں مرو گے بروز قیامت اسی کی صورت دیکھو گے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں تصور کیسے کرنا ہے. جب ہم نے یہ جان لیا کہ تصور، خیال، مراقبے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، دا میڈیٹیشن از دا وے by which we remember Allah, by which Allah strengthen our internal and external also, and they beautify the internally, and they beautify internally or externally also. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب ہم تصور شیخ کریں گے، تصور اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کا جب تصور کریں گے تو اس کا ریفلیکشن ہمارے اوپر آئے گا، اور جب اس کا ریفلیکشن ہمارے اوپر آئے گا تو نکھار آئے گا. اندر سے بھی نکھار ہوگا، باہر سے بھی نکھار ہوگا. کیونکہ جو کامل مرشد ہے وہ ہمیشہ اللہ کے نور کی برسات اس کے اوپر ہے، اور جب ہم ان کا تصور کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کی صورت کو اپنے قلب میں بسائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر بھی نور بسے گا، اور جب ہمارے اندر نور بسے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میں اس زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث قدسی ہے. تو تصور کی اتنی بڑی تعلیم ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تصور شیخ سلسلہ وارثیہ میں جو سرکار عالم پناہ نے تصور کو اتنی تلقین دی کہ کہا ایک چہرہ پکڑ لو خدا مل جائے گا. فرمایا تصور عاشق کی زندگی ہے، تصور عاشق کی زندگی ہے. عاشق کو سوائے ایک صورت کے دوسری صورت کا دیکھنا حرام ہے. سرکار عالم پناہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا قول مبارک ہے. تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ سرکار عالم پناہ نے کس طرح تصور کی تعلیم دی. تو تصور کی تعلیم تو ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے تھی، لیکن جو اس کا بیسک تھا، جو بیس تھا وہ سیم تھا. بیس کیا ہے وہ جان لیجئے. اب ہم بیس جانتے ہیں کہ تصور کا بیس کیا ہے. سلسلہ وارثیہ میں، سلسلہ وارثیہ میں سرکار عالم پناہ نے جتنے بھی تصور سکھائے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، ان کا طریقہ تو ڈیفرنٹ تھا لیکن اس کا بیس سیم تھا. وہ بیس کیا ہے کہ کھلی آنکھ سے تصور کرنا ہے، بند آنکھوں سے نہیں، کھلی آنکھ سے. سرکار عالم پناہ نے جس کو بھی تصور کی تلقین کی، جس کو بھی تصور کی تعلیم فرمائی، تو ہمیشہ ان کو یہی تعلیم فرمائی کہ کھلی آنکھ سے تصور کرنا، بند آنکھ سے نہیں، کھلی آنکھوں سے تصور کرنا.
اور ایک جگہ سرکار عالم پناہ نے تصور کی تعلیم بھی فرمائی ہے، جنرل تعلیم فرمائی ہے کہ تصور، سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے کہ تصور کا قاعدہ یہ ہے کہ صورت معشوق کا تصور کرے. تصور کا قاعدہ یہ ہے کہ تصور کرے، اور جب صورت بس جائے، جم جائے، تو اسی صورت اسی صورت کے اپنے قلب صنوبری کی جانب متوجہ ہو اور دل سے دیکھے. یعنی کہ پہلے تصور کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سرکار جو ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تصور کرے، صورت معشوق کو بسائے، صورت معشوق کو بسائے، اور جب بسا لے تو دل صنوبری کی جانب متوجہ ہو اسی صورت کے ساتھ، اسی صورت کے یعنی کہ اسی صورت کے ساتھ دل صنوبری کی جانب متوجہ. دل صنوبری کہتی ہے چیسٹ کے نیچے کا پورشن. اب دل صنوبری کی جانب متوجہ ہو جائے اور دل کی آنکھ سے دیکھے. اب دل کی آنکھ سے کیسے دیکھے گا؟ جب تصدیق ہو جائے گی دل کی آنکھوں سے دیکھے گا، کیونکہ یہ ساری کائنات حقیقت محمدی سے بنی. حقیقت محمدی وہ نور ہے جو اللہ کی ذات کا ایک جلوہ ہے، اللہ کی ذات کا شان ہے، اور اسی سے ساری کائنات کی خلقت موجود میں آئی. ساری موجود ہے کائنات اسی سے، اور وجود کائنات بھی حقیقت محمدی کے نور سے ہوا. یعنی کہ پتہ چلا کہ ساری کائنات آئینہ ہے. کس کا؟ اسی نور کا. کیونکہ اللہ نور ہے اور اس نے اپنے حبیب کو اپنا آئینہ بنایا، آئینہ نور بنایا، اور اس آئینے میں خود کو دیکھا، اور وہی اس کو کہتے ہیں حقیقت محمدی. وہ نور محمدی ہے، اور اسی نور محمدی سے تمام کائنات خلق کر ڈالی. تو اب یہ کائنات بھی آئینہ ہوا. تو جب ہم وہ نور اپنے قلب میں بسائیں گے تو یہ کائنات ہے آئینہ، اور ہم اپنے قلب میں اس کا نور بسائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری کائنات میں ہم اسی کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ آئینہ ہے نا. آئینے کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے کون دکھتا ہے؟ وہی خود ہی تو دکھتا ہے. اب جب یہ کائنات حقیقت محمدی سے بنی، اس کے نور سے بنی ہے، تو یہ آئینہ ہے، اور ہم نے وہ نور اٹھا کے اپنے قلب میں بسا لیا، دل میں بسا لیا. تو کیا ہوگا؟ اب جب ہمارے قلب میں وہ نور بس جائے گا تو اس پوری خلقت میں وہی دکھے گا. کیونکہ یہ کائنات تو آئینہ ہے اسی معشوق کا، اس کا درپن ہے. تو سرکار عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں جن کو محبت صادق ہے ان کو ہر ذرے میں معشوق کا جلوہ نظر آتا ہے. ان کو ہر ذرے میں معشوق کا جلوہ نظر آتا ہے. تو یہاں جو تصور کی تعلیمات ہے سرکار عالم پناہ کی، وہ یہی ہے کہ ایک چہرہ پکڑ لو، خدا مل جائے گا. جس کا تصور میں مرو گے اسی کے تصور بروز قیامت اسی کی صورت دیکھو گے. تو ہم سرکار عالم پناہ کے چاہنے والے ہیں، سرکار عالم پناہ کے اگر نام لیوا ہیں، سرکار عالم پناہ سے محبت رکھنے والے ہیں، تو اپنے اپنے رہبران طریقت سے، اپنے اپنے رہبر سے ہم تصور کا قاعدہ سیکھیں، ان سے جانیں، تصور کا قاعدہ جانیں. کیونکہ رہبر ہی اپنے شاگرد کو تصور کی تلقین کرتا ہے اس کی کیفیت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ. اینڈ بائی دا میڈیٹیشن وی انکریز our strength and we increase our spirituality. اپنے اپنے رہبروں سے پوچھیں کہ تصور کی کیا تعلیم ہے سلسلہ وارثیہ میں.
اور سلسلہ وارثیہ کی تعلیم سب سے آسان تعلیم ہے. سالک راہ سلوک بہت جلد ترقی کر سکتا ہے اگر سرکار کی نظر عنایت ہو گئی تو. اگر سرکار عالم پناہ کی نظر عنایت ہو گئی تو اتنا آسان طریقہ ہے سلسلہ وارثیہ کے ذکر میں، اذکار میں، شغل میں، جو بھی ہو، واٹ ایور تصور ہو، اس میں اتنا آسان طریقہ سرکار نے بیان فرمایا ہے، اور وہ سینہ بسینہ اپنے فقیروں کو دیا ہے اور ان کے فقیروں سے آج بھی چل رہا ہے. یہ سلسلہ بسلسلہ آج بھی چل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سرکار عالم پناہ کے ماننے والے، چاہنے والے، نام لیوائیں، تو سرکار عالم پناہ کی تعلیم پہ بھی عمل پیرا ہوں. سرکار کو ماننے والے کے بجائے سرکار کی ماننے والے بن جائے، اس میں کامیابی ہے. تو اپنے اپنے رہبران طریقت سے، اپنے اپنے رہبروں سے، اپنے اپنے رہبر سے ہم تصور کی تعلیم لیں اور تصور کریں. مالک کریم سے دعا ہے، مالک کریم ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم.